أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کی سزا کیا ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے لگایا جانا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے، ان کو پتھراؤ کے ذریعے ختم کر دیا جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابن کثیر ہے، اس کے حاشیے میں بات لکھی ہے کہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے باریک سے باریک فرق پر بھی اتنی گہری نظر رکھی کہ شادی ہوئی ہے تو اس کو سزا زیادہ، شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ گڑبڑ حرکت کی ہے تو اس کی سزا کم، کیونکہ جس کی بیوی ہے اور اس کے باوجود وہ زنا کرتا ہے، یہ قضائے شہوت کے لیے نہیں کرتا، شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے اندر فطرت میں فساد ہے، اس کے دل میں خرابی ہے۔ ہاں، اور غیر شادی شدہ کا زنا کرنا بھی حرام تو ہے، لیکن اس کی حالت کو اگر دیکھیں تو اس کی جوانی میں اس قسم کا جو جرم سرزد ہوا اس کی رعایت کی گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے منع کرتے ہیں کہ جلاوطن مت کرو ان کو، یہ گناہ اگر کوئی کرتا ہے زنا کا تو جلاوطن مت کرو۔ بعض علماء کی یہاں ایسا ہے کہ کوڑے لگا کر ان کو جلاوطن کر دیا جائے۔ امام صاحب کا فرمانا ہے کہ جلاوطن کر دیں گے تو پھر یہ وہاں جا کے پھر وہی حرکت کرے گا، یا پھر وہاں اسی طرح کے لوگ جمع ہو گئے تو وہ بھی وہی برائیاں کریں گے۔ اسلام برائیوں کو روکنے کے لیے ہے، اس کے اوپر انکش رکھنے کے لیے آیا ہے اسلام۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اب یہ کوڑے کیسے ہوں گے؟ تو کہا چمڑے کا ہوگا، چمڑے کا، لیکن وہ کوڑا ایسا ہونا چاہیے جو ہڈی تک نہ پہنچ جائے، صرف چمڑی پر اس کا اثر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر کے اوپر اور شرمگاہ کے اوپر اس کو نہیں مارا جائے گا۔ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے اس کے 80 کوڑے اور زنا کرتا ہے اس کے 100 کوڑے، اس میں فرق رہے گا۔ جو زنا کیا اس کو ذرا زور سے لگایا جائے گا، اور اس کے کپڑے صرف ایزار رہے گی، بدن کھلا رہے گا، اور کسی نے کسی پر تہمت لگائی ہے تو اس کے بدن کے اوپر کپڑے رہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس نے تہمت لگائی ہے وہ بات اندر سے سچی ہو، وہ ثابت نہ کر سکا ہو، 4 گواہ نہ لا سکا ہو، تو فی ذاتی ہی تو اس میں کوئی دم ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے کسی عورت کے اوپر اس کی زنا کی اس طرح کی، تو اس کو 80 کوڑے تو لگیں گے، لیکن زنا والے سے تھوڑے ہلکے لگیں گے۔ یہ اتنی زیادہ رعایت کی گئی ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا آخرت کے اندر بھی رکھی ہے. زنا کرنے والوں کو کتنی سخت سزا ہوگی. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے من رأى منکم اللیلۃ الرؤیا، آج کس نے خواب دیکھا؟ آج کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتاؤ. اب صحابہ کرام اپنا خواب بتاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے. یہ خواب بھی ایک عجیب چیز ہے میرے بھائی. ہاں اس کا بھی کچھ وجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سالہ نبوی زندگی جو ہے نبوت کے بعد کی، اس میں شروع کے 6 مہینے تک تو خواب دکھائے گئے، سچے خواب. رات کو خواب میں دیکھا وہ چیز صبح میں ہو جاتی تھی. اسی لیے کہتے کہ نبوت کا 46 پارٹ جو ہے، 46واں حصہ خواب ہے. مومن کا خواب سچا، حضور کا خواب تو وہی ہوتا تھا، نبی کا خواب تو وہی ہوتا تھا. ایمان والے دیندار آدمی کا خواب سچا ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ دیکھا کچھ آپ نے اور اس کا میننگ کچھ ہوتا ہے. خواب کی ایسی چیز ہے. اب آپ نے دودھ پیا سپنے کے اندر تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کو علم ملے گا. اور پھر موسم کا بھی فرق ہوتا ہے. ٹھنڈی میں خواب دیکھا تو اس کی تعبیر الگ، گرمی میں خواب دیکھا تو اس کی تعبیر الگ. ایک آدمی نے گرمی کے موسم میں خواب دیکھا کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہے، تو کہا کہ مصیبت آئے گی، گھر خالی کرو. گھر خالی کیا گیا، گھر گر گیا. اور دوسرے ایک آدمی نے ٹھنڈی کے موسم میں خواب دیکھا کہ آگ لگی ہے، تو کہا کہ گھر کو کھودو، وہاں پہ خزانہ ہے. کیونکہ آدمی گرمی کے موسم میں ٹھنڈی چاہتا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں گرمی چاہتا ہے. تو ٹھنڈی کے موسم میں اس طرح کے خواب دیکھنا گویا کہ وہ گرمی لے رہا ہے، تو اچھائی ہے اس میں. اور عجیب بات خواب کے اندر یہ بھی ہے کہ جس کو آپ تعبیر پوچھتے ہیں وہ اگر وہ بتا دے وہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب یا تو حبیب کو بتاؤ یا لبیب کو بتاؤ. حبیب کو بتاؤ یا لبیب کو. حبیب کے معنی دوست، جو آپ کا برا نہ چاہتا، اس کو بتاؤ تاکہ وہ جو میننگ بتلائے گا اچھا میننگ بتائے گا. اور لبیب کے معنی عقل مند، تو عقل مند کو بتاؤ. بیوقوف کو خواب بتائیں گے اور اس نے کچھ معنی بتا دیا تو وہ ہو سکتا ہے. اور پھر تعبیر بتلانے والے کا بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اس میں مولانا نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خواب پوچھا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ بطخ آ رہی ہے، بطخ میری طرف. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے مٹھائی کھلاؤ گے تو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو 20 روپے کی تنخواہ ملے گی، تنخواہ کی نوکری ملے گی 20 روپے کی. اصل میں بطخ کو جو اردو میں بولتے ہیں بط، اور اس کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں بطن. تو تعبیر لینے والا اگر تشدید کا معنی لے گا تو وہ اس کے میننگ بڑھ جائیں گے. تو ویسا ہی ہوا، اس آدمی کو اچھی ملازمت ملی. خیر کہنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف نماز فجر کے بعد متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. آپ نے پوچھا ایک مرتبہ اس طرح سے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے ایک خواب، اور بہت لمبا خواب ہے. یہ آپ نے نہیں فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس کے اندر 2 آدمی میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے. تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ہتھیار ہے، اور اس کے ذریعے اس کے جبڑے کو وہ چیر رہا ہے، یہاں تک کہ چیرتے چیرتے یہاں پیچھے تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر کرتا ہے. دونوں طرف، ایک طرف ٹھیک ہوتا ہے تو دوسری طرف کرتا ہے، دوسری طرف ٹھیک ہوتا ہے تو ایک طرف کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے کرتا رہتا ہے. حضور فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ما ھذا. کہاں آگے چلیے. جب آگے چلے تو دیکھا ایک آدمی کو کہ لیٹا ہوا ہے اپنی گدی کے بل اور
ایک آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، پتھر لے کر اس کے سر پہ مارتا ہے اور سر کچل دیتا ہے. پھر ٹھیک وہ پتھر لینے جاتا ہے، اتنے میں وہ پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے. پوچھا حضور نے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہ آگے چلو. آگے چلے تو تنور کی طرح ایک سوراخ نظر آیا جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا اور اندر کا حصہ کشادہ تھا. تندور ایسا ہی ہوتا ہے، اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ چھوٹی جگہ ہوتی ہے اور اندر بہت بڑی جگہ ہوتی ہے. کئی طرح کی جگہ دیکھی میں نے، اور اس کے نیچے آگ جلتے دیکھی. میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا اس کے اندر آگ جل رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے جب قریب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ لوگ تھے، مرد اور عورتیں، وہ ننگے تھے. جب بجھ جاتی ہے تو آگ کو پھر روشن کیا جاتا ہے، وہ لوگ اندر چلے جاتے ہیں. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا آگے چلیے. آگے چلے تو ایک نہر، خون کی نہر بہہ رہی ہے، اس میں ایک آدمی نہر کے بیچ میں کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی اور ہے جو پتھر لیے ہوئے ہے نہر کے دوسرے کنارے کے اوپر. وہ اس کو مارتے ہیں. وہ ایک آدمی اندر آتا ہے، نہر کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر اسے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو پتھر مار کے پھر اندر ڈال دیا جاتا ہے. بار بار ایسا ہوتا ہے. اس کے منہ میں پتھر لگتے ہیں، پھر وہ واپس ہو جاتا ہے. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آگے چل. پوچھا تو کہا کہ آگے چلیے. آگے چلتے ہیں تو ایک باغ سبز و شاداب نظر آتا ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بڑے میاں بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد بچے ہیں. جب قریب فَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا. اب دیکھتے کیا ہے کہ ایک آدمی درخت کے قریب ہے، ان کے سامنے وہ آگ روشن کرتا ہے. اس کے بعد وہ دونوں مجھے لے گئے، اوپر چڑھے درخت کے پاس اور مجھے اس درخت کے پاس ایک مکان تھا اس میں داخل کر دیا. ایسا مکان میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے. پھر مجھے وہاں سے انہوں نے نکالا، پھر درخت کے اوپر چڑھایا، پھر دوسرے مکان میں داخل کیا. وہ پہلے سے بھی افضل تھا، اچھا تھا. اس میں بھی بڑے بوڑھے اور لوگ تھے. الغرض پوری رات مجھے چکر لگایا، انہوں نے طواف کرایا. پھر انہوں نے مجھے جو خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں بتایا کہ اندر جو جو چیزیں دیکھی تھی اس کے بارے میں بتایا. اس میں پہلا جو آدمی تھا جس کے زبان کے جبڑوں کو چیرا جاتا تھا وہ جھوٹا آدمی تھا، رجل کذاب، باتیں جھوٹی جھوٹی باتیں کرتا تھا. تو اس کو آخرت کے اندر اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے. فرشتوں نے دیکھا کہ اس کے جبڑے ادھر سے بھی چیرتے ہیں، ادھر سے بھی چیرتے ہیں. کیونکہ بولنا بھی، جھوٹ بولنا زبان سے پایا جاتا تھا، وہ منہ میں ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جن کو دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر پتھر مارے جاتے، سر کچلا جاتا ہے، تو کہا کہ وہ آدمی تھا جس کو قرآن کو یاد تو کیا تھا لیکن راتوں کو سو رہتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرد اور عورتوں کو ننگا دیکھا تھا کہ وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں تھیں. اور نہر کے پاس جو آدمی تھا کہ وہ سود کو کھانے والا تھا. اور درخت کے پاس جو بڑے میاں تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی. الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زنا کرنے والوں کو اس سزا کے اندر مبتلا دیکھا. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ زنا کرنے والوں کے بدبو جو ہوگی ان کے بدن کی، اس سے جہنم والے بھی پناہ مانگیں گے، اتنی بدبو زنا کرنے والوں کے بدن سے آئے گی. تو یہ تو آخرت کی بات ہے. اور دنیا کے بارے میں جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ آدمی یہ حرکت کرتا ہے
تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زنا کو حرام قرار دیا اور اس کی جو سزائیں بھی رکھی، وہ ایک دم سے یہ سزا نہیں آ گئی کہ پہلے ہی دن سے کہا کہ قتل کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے یا 100 کوڑے لگائے جائے، نہیں، یہ دھیرے دھیرے آیا۔ چنانچہ پہلی جو آیت ہلکی، اس میں ہلکی سزا تھی، جیسے شراب کے اندر بھی ایک دم سے تو حرام نہیں کر دی گئی، شراب بھی دھیرے دھیرے حرام ہوئی تھی۔ تو زنا کی سزا کے اندر بھی سب سے پہلے سورہ نساء کی وہ آیت واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اگر عورتیں زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے تو پھر 4 گواہ طلب کرو، اگر گواہی دے دیتے ہیں تو ان کو گھر کے اندر بند کر دو، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکالے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ آیت زنا کرنے والی عورت اور مرد کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس میں کوئی تفصیل نہیں تھی کہ شادی شدہ کو لگے گے، غیر شادی شدہ کو نہیں لگیں گے، یہ کچھ تفصیل نہیں تھی۔ بعد میں تفصیل آئی کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگیں گے اور جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ لوگوں کے اوپر زمانہ لمبا ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ ہم تو شادی شدہ آدمی کی جو زنا کی سزا ہے اس کو تو ہم قرآن میں دیکھتے نہیں ہیں، تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ایک فرض چھوٹ جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وہ آیت یہ تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو پھر ان کو یقینی طور پر رجم کر دو، اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ آیت، چونکہ قرآن مجید میں یہ آیت نہیں ہے، تلاوت میں نہیں ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے، حکم باقی ہے، تلاوت باقی نہیں ہے، یہ آیت بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، اور جو زنا کرے گا شادی شدہ آدمی تو اس کو تو رجم کیا جائے گا اگر بینہ قائم ہو جائے، گواہ ہو جائیں، اگر ان کے یا پھر اس کے پیٹ میں بچہ آ جاوے یا وہ اقرار کر لے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق لے کر بھیجا تھا، آپ پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں وہ آیت رجم بھی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا۔ تو سب صحابہ کرام نے اس کو پڑھا اور اس کو یاد رکھا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طویل زمانہ ہو جاوے اور پھر لوگ کہے کہ قرآن میں تو یہ آیت ہے ہی نہیں۔ خیر، اب یہ آیت کریمہ اس کے اوپر عمل آج بھی باقی ہے، دنیا کے اندر اس سزا کو نافذ بھی کیا جاتا ہے جہاں جہاں پر اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ کوڑے لگانا یا کسی کو سنسار کرنا کوئی پرائیویٹ طور پہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو دیکھا کہ اس نے زنا کہا چلو ہم سب جمع ہو جاتے ہیں اور پتھراؤ کر کے، نہیں، اس کا حق ہمیں نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر کیا کریں؟ اب توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، ہو چکا ہے، اسلامی حکومت ہے نہیں کہ اس گناہ کی سزا کو اس کے اوپر نافذ کیا جائے، تو توبہ کرتا رہے آدمی۔ باقی کوئی انڈیویجول طور پر یہ چاہے کہ ہم اس طرح سے سزا نافذ کر دیں اور اس طرح سے ختم کر دیں، نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بعد جو آیت بتلائی ہے اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو رحم مت کرنا، آپ کو رحم نہیں آنا چاہیے، ان کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور تم لوگوں کو ان دونوں کے اوپر ترس نہ آئے اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر تم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ہاں، کسی کو سنسار کیا جا رہا ہے، کہا چھوڑ دو یا چھوڑ دو، اب بیچارے کو کیوں مارتے ہو؟
کہا یہ رحم تم مت کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ رحم والا ہے، اللہ تم سے زیادہ رحم والا ہے۔ اور یہ صرف زنا کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر کسی نے چوری کی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو یہ نہ سوچیں کہ بیچارہ کھائے گا کیسے، اپنا کام کیسے کرے گا، نہیں، بلکہ اس کی سفارش بھی کرنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی سفارش کرے کہ چھوڑ دو آئندہ نہیں کرے گا۔ ایک بات یاد رکھو، جب حکومت کے سامنے، قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، بات خلاص۔ آپ رجوع، ایک آدمی کے یہاں چوری ہوئی اور وہ پکڑا گیا چور، اور اس کو لے گئے حاکم کے پاس، اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے کیا تھا۔ اب حاکم نے حکم دیا، اسلامی حکومت کی بات کرتا ہوں، کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹو۔ اب کاٹنے لے جا رہے، اس نے کہا جب نہیں، چھوڑ دو میرے گھر کیا تو میں معاف کر، کہا بالکل نہیں، یہ تیرے گھر پہ آیا تھا تو چھوڑ دیتا، بات خلاص تھی۔ ایک مرتبہ ثابت ہو گیا، بات خلاص، اس کے کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، اب تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ وحشیانہ سزا ہے، یہ وحشیانہ سزا نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر امن و امان قائم رہے، چین و سکون رہے۔ جتنے کرائمز کم ہوں گے اتنا سکون رہے گا، اور کرائمز زیادہ ہوں گے تو انسان کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ ہیں چور کو آج سزا نہیں بھی دی جا رہی ہے تو کتنے ملکوں میں دیکھیے، چور جری ہو جاتا ہے، چوری تو کر جاتا ہے، مار کے جاتا ہے جس کے گھر میں چوری کی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ سزا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور وہ جانتا تھا کہ اس دنیا کے اندر کیسے کیسے مزاج کے لوگ ہوں گے اور کیا کیا گورکھ دھندے کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سزائیں مقرر کر رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چور کو لایا گیا، عورت تھی، تو صحابہ کرام نے سوچا کہ حضور کو سفارش کر دیں کہ اللہ کے نبی معاف کر دو، چلنے دو بیچاری کو، کیوں اس کا ہاتھ کاٹتے ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت پیارے تھے، بہت چہیتے تھے حضور کے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور سے سفارش کر دو کہ اس کو معاف کر دیں، جس کا نام فاطمہ بنت عبد الاسد مخزومیہ تھا، اس کا نام یہ تھا، فاطمہ بنت اسد المخزومیہ۔ اس نے کچھ چادر یا کچھ ایسی چیز چرائی تھی، سونا زیورات چرائے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی کہ حضور یہ عورت ہے، کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں تم اس سے سفارش کر رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، آپ نے فرمایا ایھا الناس انما ضل من قبلکم، دیکھو اگلی قومیں جو ہلاک ہو گئی، گمراہ ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور غریب قسم کا آدمی جب چوری کرتا تو اس کے اوپر سزا نافذ کر دیتے۔ ہوتا ہے بھائی، مالداروں کی برائیاں بھی چھپ جاتی ہے اور غریبوں کی معمولی بات بھی چھپ جاتی ہے، باہر آ جاتی۔ تو یہودیوں کیا یہی ہوتا تھا کہ مالداروں کے اوپر سزا نافذ نہیں کرتے تھے، غریبوں پہ نافذ کرتے تھے۔ حضور نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی، اور آگے کیا فرمایا؟ سننے جیسا کلمہ ہے، ایسا آپ نے ایسی بات فرما دی، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی تو وحاشاہا لقطعت یدہا، اللہ کی قسم میں اس کے ہاتھ کو کاٹتا۔ اور ایک روایت میں ہے لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ تعالی علیہ، اگر وہ چوری کرتی فاطمہ بنت محمد تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا، اپنی بیٹی کے بارے میں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے
کہ کل قیامت کے دن ایک گورنر کو لایا جائے گا، ایک گورنر کو لایا جائے گا جس نے زنا کرنے والے کو 100 کوڑے کے بجائے کچھ کوڑے کم مارے تھے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کیوں ایسا کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اس پہ رحم آ گیا تھا، رحمتم بعبادک، تیرے بندوں پر مجھے رحم آیا، اس سے میں نے کچھ کوڑے کم لگائے۔ اس سے کہا جائے گا کہ انت ارحم بہ منی، کیا تو اس سے میرے مقابلے میں زیادہ رحم ہے تجھ کو؟ تو مجھ سے زیادہ رحم والا ہے اس کے اوپر، میں نے بھی اپنی رحمت ہی سے یہ حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس گورنر کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ بات ہے قرآن کی، حدیث کی، کسی بات کو نہ آپ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ اور ایک گورنر کو لایا جائے گا، اس نے 1 کوڑا لگایا ہوگا زیادہ، 100 کے بجائے 101 لگایا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا بھائی تو نے کیوں مارا تھا ایک زیادہ؟ کہا میں نے اس لیے مارا تھا تاکہ لوگ رک جائے، اس سے لوگ آئندہ چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، اس لیے میں نے 1 کوڑا زیادہ مارا تھا، یا یہ کہ تھوڑی سخت سزا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انت عالم بمصالح العباد منی، انت عالم بمصالح العباد، بندوں کی مصلحتوں کو تو زیادہ جانتا ہے، میں نے جو 100 کا رکھا ہے وہ ویسے ہی رکھا ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے جو سزا رکھی ہے کہ زنا کرنے والے کے یہاں بدن کے اوپر مارا جائے، سر پر اور شرمگاہ پہ نہ مارا جائے، پیٹ پہ بھی نہ مارا جائے، یہ سزا آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ چپل سے، جوتے سے، جو بھی چیز ہاتھ میں آتی تھی اس سے مارتے تھے۔ بعد میں یہ حکم آیا اب پورے بدن کے اوپر لگایا جاتا ہے، ہاتھ پر بھی لگے گا، یہاں پر بھی، پشت پر بھی، ادھر ادھر لگے گا 100 کوڑے۔ کیوں بھائی ایسا؟ چوری کے اندر تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اس سے کہ ہاتھ نے چوری کی تھی۔ زنا کے اندر جو عضو استعمال ہوا ہے اس کو کیوں کاٹ کے پھینک نہیں دیتے؟ کہا اس سے تو نسل ختم ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ زنا کے اندر اس کی پوری باڈی انوالو ہوئی تھی، اس لیے اس کی پوری باڈی پہ سزا ہوگی۔ ارے غسل فرض ہوتا ہے، غسل جنابت، پیشاب کے اندر تو جس جگہ سے پیشاب نکلا ہے اسی جگہ کو دھو لیا، پاک ہو گئے، لیکن جب آدمی صحبت کرتا ہے یا اس کو انزال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، تو کیوں پورے بدن کو دھویا جاتا ہے؟ کبھی غور فکر کیا؟ اس لیے کہ پورا بدن استعمال ہوتا ہے۔ حدیث ہے تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، بدن کے ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، بدن کے ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو پورے بدن پر بال ہے، تو پورے بدن کو دھونے کا حکم دیا، کہ پورا بدن انوالو ہوا تھا تو پورے بدن کو پاک کر۔ یہ ہے اسلام کی خوبی، اس کے ہر معاملے میں کیا ہے؟ حکمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذکم بہما رأفۃ، تو اس گورنر کو جس نے 1 کوڑا زیادہ لگایا تھا اس کو بھی ویسا ہی حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ یہ کون ہوتا ہے 1 زیادہ لگانے والا؟ اللہ تعالیٰ نے سزائیں خود مقرر کی ہے بعض اعمال کی، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، زنا کے لیے، چوری کے لیے، پاک دامن عورت پر الزام لگانے کے لیے، اسی طرح سے شراب کے لیے، شراب پینے پر بھی سزا ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگایا تو 80 کوڑے لگیں گے، یہاں آئے گا آگے چل کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور تم کو ان دونوں پر ترس نہ آ جائے اللہ کے دین کے معاملے میں۔ ہاں، اللہ کے دین کے معاملے میں ہم کون رحم کرنے والے ہیں؟ علامہ آلوسی بغدادی نے کہا ہے کہ اس میں دلیل ہے کہ کسی کی سزا کو گرانے، ساقط کرنے کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلامی حکومت میں اگر ثابت ہو گیا آپ اس کے لیے سفارش نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لا تأخذکم کے اندر تم کو ترس نہ آئے، اس کے اندر یہ بھی نہیں چلے گا کہ ایسا کوڑا لگاؤ کہ کچھ لگے ہی نہیں، تکلیف ہی نہ ہو،
تکلیف تو ہونی چاہیے. ہاں تو جہاں کہیں اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہر جگہ رحم کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں جہاں کرنا ہے وہاں کرنا ہے. نرمی ہر جگہ نہیں کرنے کی ہے. نرمی کی جگہ ہوتی، ہر جگہ محمود نہیں. مجرموں پر رحم کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مخلوق بے رحم، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے رحمی ہو جائے گی. ہے بھائی، سزا اللہ تعالیٰ نے 100 پورے رکھے ہیں، اور اگر حاکم معاف کرتا رہے، آج دنیا میں جو ہو رہا ہے کہ چل رہا ہے تو چلنے دو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام کے اندر خوشی سے زنا کرے یا پھر ایسے ہی کرے، جرم ہے. ہاں آج کی گورنمنٹوں میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی جبری سے زنا کرتا ہے تو وہ تو جرم ہے، رضامندی سے کرے تو نہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ بتایا ہے، نکاح کیجیے جائز طریقے سے، اور پھر اپنی شہوت کو وہاں پوری کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا ہے، نکاح کو مشروع کیا ہے. اگر غلط جگہ پہ اگر کیا ہے تو اس کی بہت سخت سزا ہے. ہاں بہت سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر آپ نرمی مت کرنا. مطلب یہ کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، آخرت کے دن پر جو ایمان ہے اس کا تقاضا ہے، اللہ پہ ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ سزا نافذ ہونی چاہیے. سزا نافذ ہوتی ہے اس لیے کہا کہ کرائم کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے. آج دنیا میں کرائم رکتے کیوں نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے. لہذا پرائیویٹ میں اگر سزا نافذ کر دی جائے نہیں چلے گا. نہیں، ابھی آپ سوچتے ہو کہ آج یہ سزا نہیں ہے، آج بھی سزا ہے. سعودی کے اندر کچھ سال پہلے کی بات کرتا ہوں، ابھی کچھ سال پہلے کی، شاہی خاندان کے ایک نوجوان نے اپنے بزنس کے کوئی ساتھی کو گولی مار کے ختم کر دیا تھا. جب جرم ثابت ہو گیا ڈھیر پیسہ لے کر گئے تھے، معاف کر دو، نہیں سزا ہونی چاہیے. وہ قصاصاً قتل کیا گیا تھا، اس کو معاف نہیں ہوگا. دیکھو اگر ایسے ہی پیسوں سے معاف، دیکھو معاف تو ہو سکتا تھا، لیکن کہا کہ نہیں شاہی خاندان کا ہے سزا ہو. ہمارے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم خون بہا نہیں لیں گے، قیمت نہیں لیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے، اور کیا گیا. یہ تاریخ گواہ ہے، کچھ سالوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی ایک جماعت وہاں حاضر رہنی چاہیے. بھائی کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ کسی نے کہا کہ تین آدمی ہونے چاہیے، کسی نے کہا کہ 4 ہو، 2 ہو، 5، ارے الگ الگ. مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے عبرت دینا ہے لوگوں کے سامنے. جب یہ سزا نافذ ہوگی، واقعتاً جب سعودی کے اندر کسی کی گردن کٹتی ہے آدمی کے ہوش اڑ جاتے دیکھنے والوں کے. ہاں اب سوچئے گردن کاٹی جا رہی ہے، کالے کپڑے کو پہنا کر لاتے ہیں اور ایسے سلاتے ہیں جیسے سجدے میں آدمی جاتا ہے، اور جلاد صرف ایسی تلوار لاتا ہے، ایک ایسے مارتا ہے جھٹکا الگ. اس وقت جب آدمی دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ کرنے والے کرتے ہیں. ایسے سخت دل کے لوگ بھی دنیا میں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر ایمان والوں کی ایک جماعت رہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں، تاکہ آئندہ اس طرح کا جرم وجود میں نہ آئے. خیر، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے ان سزاؤں کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے گناہ پیش آئے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف جو بات تھی اللہ نے وہ کام صحابہ سے کروایا. حضور کی شان کے خلاف نہیں تھا، وہ حضور سے کروایا. بھئی نماز کا قضا ہو جانا، حضور کی نماز قضا ہوئی ہے. ایک جنگ کے موقع پر صبح کے وقت فجر کی نماز باقی تھی، سو گئے، ایسے سو گئے کہ سورج نکل آیا. آپ نے فرمایا کہ جگہ سے ہٹو، دوسری جگہ. نماز قضا ہوئی ہے حضور کی.
تو یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ دنیاوی کسی بات کا بھول جانا یہ ہوا ہے حضور سے، شان نبوت کے خلاف نہیں تھا، حضور پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اور جو کام حضور کی شان کے خلاف تھے، چوری کرنا ایک شان نبوت کے بالکل خلاف، صحابہ سے ہوئی اور صحابہ کے ہاتھ کٹے، کاٹا بھی گیا اور حضور رو رہے، حضور رو رہے بعد میں، کیوں؟ رحم آ رہا، اب رحم، لیکن سزا تو نافذ کی، اس کے بعد کہ اس کو ٹھنڈی لگے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا اور اس زنا کی سزا میں ان کو سنسار بھی کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے ان سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایسی جگہ کے اوپر وہ سزا دی جائے تاکہ تمام قسم کے لوگ دیکھیں۔ اور یہ دیکھو الگ الگ جگہ کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے، بعض ملکوں کے اندر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، بعض ملکوں میں 2-4 ہو جائے اس کو بھی بہت زیادہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ اتنے ہی لوگ ہونے چاہیے، اتنے نہیں ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی طرف سے بھی مسئلہ آیا اور انہوں نے جو رجم کا مسئلہ تھا چھپانا چاہا تھا۔ عبداللہ ابن سوریہ تھا، اس نے وہ قرآن تورات کی وہ آیت جس کے اندر زنا کا حکم تھا وہ خط لکھ دیا تھا، کہا دیکھو ہمارے یہاں تو اس کی سزا یہ ہے۔ کوئی مالدار آدمی کرتا تو اس طرح سے اس کے اوپر انگلی رکھ دیتے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لاؤ کتاب، تو وہ انگلی رکھ رکھے، انگلی کو ہٹا، اسی انگلی کے نیچے سنگسار کا حکم یہودیوں کے یہاں بھی تھا، کوئی زنا کرے چاہے مالدار ہو غریب ہو کوئی فرق نہیں، تو اس کو سنسار کیا جاتا تھا۔ اب یہ اسلام کی بات آتی ہے تو دنیا والوں کو کہ ارے یہ تو کیسی سزا ہے، یہ کیسی سزا ہے۔ اسی لیے تو شاہ فیصل نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جلدی زنا نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ کہ یہ سزا رکھی ہے اس لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور واقعات دین کی ہر ایک ایکشن ایسی ہے کہ آدمی اس پہ قربان ہو جائے واقعات۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام کے اوپر ہمیشہ باقی رکھے، استقامت نصیب فرمائے اور ایمان ہی کے اوپر موت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔